بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول علی رسول کریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے منورات ظاہری منورات باطنی، مظلمات ظاہری مظلمات باطنی. دو کا تعلق مومن سے ہے، دو کا تعلق غیروں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو کا تعلق جنت سے ہے، دو کا تعلق جہنم سے ہے. مومن کے لائق نہیں کہ وہ جہنم کا اختیار کرے. ایسے اعمال کیوں کرو جہنم جانا پڑے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. چند دن کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کوئی مقصد لے کے بھیجا ہے. ہم تم کو بھیج رہے ہیں، از خود نہیں آئے. اسی لیے پوری تخلیق انسان کے جو ہے غور کرے تو خود اللہ تعالیٰ کا تم تو بہت گھناؤنے آدمی تھے. سورہ دہر میں ذکر ہے اس کا. تمہارا اللہ پسند نہیں کرتا، منی کوئی پسند نہیں کرتا. اس نے انسان نطفہ پیدا کیا. اس پہ غور کرو. یہ غور فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم نے آنے کے بعد شیطان سے دوستی کر لی، ان کی ذریت سے دوستی کر لی، کافر مشرک سے دوستی کر لی. وہ شیطانی اخبات ہیں، شیطانوں کے دوست ہیں. انہیں کہتے اخوان الشیاطین. دوست بنائے شیطان کو. اور مومن شان کیا ہے؟ کونوا مع صادقین، نیک لوگوں سے دوستی کرو. یہ مومن شان ہے. تو مومن جو ہے جب یہ شان کیسے تم کو ملے گی؟ جب فکر پیدا کرو گے. اور فکر کیسے پیدا ہوگی؟ کونوا مع صادقین. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں مشائخ علماء کرام، ان کے پاس جانے سے فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. انسان تھوڑی سی دن خود فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی اکثر عمر ہے، اکثر 60-70 درمیان ہوں گی. کوئی پہلے بھی جا سکتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن قانونی عمر جو ہے 60-70 درمیان. اس میں دنیا میں کمانا، آخرت بھی کمانا. دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ توسیع ملتی ایک حد تک. کیسے ہوتے 60 سال پہ ریٹائر ہو جائے گا. کسی کو خاص کارکردگی بہت اچھی ہے، اس کو 1-2 سال توسیع مل جاتی ہے. لیکن ہے قانونی عمر گورنمنٹ کیا 60 سال ہی ہے. اس کے بعد بہت شاذ و نادر کسی کو توسیع ملتی ہے. وہ کیوں؟ یہ کہ دوسروں بھی تو حق ہے. تم نے کما لیا، تم نے سب کما لیا، اب دوسروں کو دو، اب تم آرام کرو. اسی کا نام پینشن ہے. پینشن کو استحقاق نہیں ہے. یہ تبرع اللہ تعالیٰ کی طرف عنایات میں سے. تم نے میرا کام کیا اتنی مدت تک، اب تم کو انعام دیں گے. گھر بھی بیٹھو اور نہ ملو. یہ سب غور خوض کرو، سوچو. اتنی بڑی نعمت مالک کا کرنے کرم ہے. ہمارے اعمال جو ہیں بڑے گھناؤنے ہو رہے ہیں. یہ کیوں؟ شیطان نے جو سیدنا آدم سے بہکا دیا. یہ وہاں چلا ہی ہے. شیطان نے حکم ربی کو توڑا، مردود ملعون ہو گیا. اسے قسم میں بہکاؤں گا. سیدنا آدم سے بہکا دیا. لیکن خوبی کیا تھی آدم علیہ السلام میں؟ فوراً رجوع اللہ ہو گئے اور دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. پوری دعا پڑھی. یہ آپ اعتراف ذنوب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے تواب. یہ ظہور نہ ہوتا تو تواب کیسے ظاہر ہوتی؟ ایک صفت توبہ کو معاف کرنے والا. اسی لیے
لا تقنطوا رحمت اللہ سے جو فرمایا، کیوں؟ ان کے لیے جو اعمال کیے آپ پچھتاتے، ہائے میں نے جوانی میں کیا میں نے بڑے گناہ کیے، کیا ہوگا؟ تب فرمایا لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے نومید مت ہو، غفور رحیم ہے وہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو نے توبہ بھی کی۔ عام طور پہ جملہ آ رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، سب کو اعتراف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی، سب آ گئے۔ شرط کیا ہے؟ یہ 14 پارے آخری میں ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ تم پہلے گناہ سے توبہ کرو، ایک اس کی اصلاح کرو، توبہ تو کر لیا، اصلاح بھی کرو، آئندہ نہیں کروں گا، یہ اصلاح ہے۔ بعد غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آج جو دیکھو ہر مسلمان تو ہے، ٹھیک، اللہ غفور رحیم، کتنا گناہ کر لو معاف کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط بھی تو ہے۔ وہاں پتہ تسلی تھی ان کو جو طاعت میں لگے ہوئے تھے، اب خیال ہے کہ میں نے کیا۔ تو جیسے بہت جگہ پہ ہے، پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کے بعد جب ایمان لائے اب وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں نے کیا گناہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پاپ کو ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا، یہ قصیر قلب ہے، قلب مرس ہو گیا ان کا۔ پھر فوراً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کی، لا تقنطوا رحمت اللہ۔ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم توبہ کر لو، اصلاح کر لی۔ تو یہ چیزیں جب پیدا ہوں گی، جب تم کو طلب بھی ہوگی، اسی کا نام خانقاہی نظام، اسی کا نام بیت ہونا۔ آج بیت امید ہو رہی ہے، اصلاح نہیں کرتے۔ ایک مرض امت میں عام ہو رہا ہے، اور یہ کہ تانا دینا ہے، مسلمان تعلق بھی رکھتے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سارے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ ایک شام سے لا کے میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، ان کو ایسے بچایا، یہ کیا وہ کیا، کیوں ان کا کام نہیں نکلا تھا؟ اللہ خوف نہیں تم پیدا کیا، کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تم نے یہ کلمات نکالے، سارے عمل غلط ہو گئے۔ جو نیکیاں کمائی تھیں وہ ختم، سوخت ہو جاتی ہیں۔ 100 کا نوٹ ہے، ذرا سا دیا سلائی لگائی ایک دم راکھ ہو جائے گا۔ ایسی یہ بھی ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے کسی کو تانا دینا، ارے وہ تو میں نے اس کا یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، ایسے بچایا، یہ الفاظ جب انہیں سنے تو میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہے کہ تم نے اصلاح نہیں کی، بیت تو ہے، اصلاح نہیں کی، یہ زبان سے کیسے نکل گیا؟ اسی لیے جو مثال ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، ظاہر مت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ وہاں سے اے ایمان والو اپنے اعمال غلط مت کرو۔ تانا دینا، کسی کو فکر کرنا، یہ چیزیں کیسے کہہ دیں کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا؟ احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے کام کیا، اللہ واسطے کیا، نبیوں نے کام کیا، اور یہ جملہ تھا لا اجرا، کام کی میں تم کو ہدایت دی، میں تم کو دین بات سنائی، اور تم نے ایسا نہیں کیا، تانا ہو گیا، احسان جتلانا ہو گیا۔ اس میں وہ مبتلا ہے، توبہ کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاط۔ ذرا سے چوک ہو گئی، اسی کو ہمارا کیا پرساولی فرما دیتے، میں یہ ٹھہرا رہا تھا، انسان اعمال کا اتنا بڑے نیک، اتنے اعمال کیے کہ بالکل ایک ہاتھ جنت رہ گئی، لیکن کوئی کلمہ زبان ایسا نکل گیا، اللہ تعالیٰ ایک دم غضبناک ہوتے، اس کو جہنم بھیج دیتے ہیں۔ سارے اعمال کیے اس نے، ایک ہاتھ جنت رہ گئی، صرف اگلا قدم جنت میں۔
اسی لیے خاشعین کا لفظ آیا، ڈرتے رہتے مومنین، خاشعین، علماء خاشعین میں شمار کیا گیا، سب سے ڈرنے والے علماء کرام۔ ایک شخص گناہ کرتے کرتے جہنم ایک ہاتھ رہ گئی داخل ہونے میں، کوئی ایک بات اس نے ایسی کہی اللہ تعالیٰ پسند آ گئی، جنت بھیج دیا۔ جب بھی کوئی کام کرو اللہ کی نیت سے درست کر لو، کوئی عہدہ تمہارے پاس ہو، اللہ نے تم عہدہ سے نوازا، تم نے کام کیا ٹھیک ہے، احسان جتایا، سارے عمل غلط ہو گئے، ایسوں کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر یہ کمی ہے، اسی لیے اسے نام توبہ کرنا، اور مالک نے خود پر سورۃ تحریم کے اندر توبۃ النصوح اللہ سچی توبہ تھا کرتے، توبہ کی، اب اس کے بعد پھر خواجہ صاحب نصیحت کی ہے، توبہ تو بار بار کی، بات سے اختیار کی، توبہ مگر بہار کی، کبھی نہیں، جو چیز تھی لیکن ایسی کہ نبھ جائے، یہ چیزیں اسی کے نام ہے کثرت، جو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، چھوٹے موٹے گناہ ویسے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن ابھی کوریج نہیں کرو کہ میں نے جوانی میں کیا کیا، اور صحابہ ہی شام تھی، سورہ زمر سے کسی لے آیا، ناامید مت ہو، تم نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اسی لیے جو ہے توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ کوئی کام کرو، میں نے اس کو نوکری دلوا دی، میں نے اس کو یہ کر دیا، میں نے اس پہ احسان ہوتا ہے، شادی نہیں ہو رہی تھی پہلے رشتہ طے کرا دیا، احسان جتا دیا، سارے عمل حالت ہو گئے۔ یہی نیت درست کر لیتے کہ میں اللہ واسطے کیا ہے، لیوتی اللہ، جو سید علی رضی کے بارے میں جو آیت نزول بحر میں، اس میں کھانا کھلایا ہے لیوتی اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، یہ انہیں کی نازل ہوئی تھی۔ یتیم، مسکین اور اسیر قیدی، تین روٹی کھلائی تھی آپ نے، خود بھوکے تھے، سید فاطمہ بھوکی تھی، اور لیکن آپ سزا لگائی میں مسکین ہوں، ایک دو دیکھا انہوں نے، کہا دے دو، پھر اگلے دن روزے میں پھر سزا لگائی، دے دو۔ اللہ کا تعالیٰ یہ اتنی پسند آئی، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے کہ انہوں نے شکریہ نہیں طلب کیا، اور لیوت اللہ کھانا انہوں نے کھلایا، اور کوئی جزا نہیں چاہیے کہ تمہیں جزا بھی دو، یعنی کوئی دعا بھی، اللہ تعالیٰ اللہ بہت پسند آ گئی۔ اسی لیے آپ نے ترغیب کی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے ظاہر کر کے دو گے اور ریا کہلائے گی، اور ریا اللہ کے پر سے بہت بری چیز ہے، ریاکاری سے انسان مردود ہو جاتا ہے۔ تو جو گھر میں بھی کسی کو کوئی عمل کرو، محلے میں، بستی میں، شہر، جہاں پر بھی، ہم خادم قوم ہیں، مولانا مودی یہ فرماتے تھے میں خادم قوم ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اونچی بات کہی ہے، میں اس سے عرض کر دوں اپنے بارے میں کیا ہوں، میں نادم قوم ہوں، میں شرمندہ قوم سے، اور دونوں فرق ہے، اور دونوں اعلیٰ بڑے بزرگ ہیں، ایک میں تواضع ہے، یہ میں خادم قوم ہوں اور بھی خدمت کے لیے ہے، فرمایا میں نادم قوم ہوں، میں نے خدمت کی آپ کی۔ اور یہ جملہ جو ہے جو ہمارا واقعہ پیش آیا، مجھے روحانی صدمہ ہوا۔ ہم نے کہا بھائی تعلق رکھتے ہیں اصلاحی، بیت بھی ہے اور تعلق اکابر تعلق رکھ چکا، عام حضرت بھی ہے، اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، نیکی کا دریا میں ڈال۔
हमने कुछ किया ही नहीं। अरे यार वो प्रोफेसर बंदा बैठा हुआ है, हमने उसके पढ़ाया, हमने उसको ये किया, आज वो अकल दिखाता है, इजहार कर दिया तुमने। इतना इख्वा उन्हीं में से हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर कासिम साहब के वालिद, कि मुझसे कह करीब मुझसे ज़्यादा मेरी तनख्वाह मेरी बुआ पाती है, इसलिए कि इनकी पूरी तनख्वाह उसमें खर्च हो जाती थी, लोगों के कफालत में, थोड़ा तालीमों के घर का खर्च देते थे तो कुछ बचता ही नहीं, पूरी तनख्वाह उनकी इसी में कट जाती थी। वो सिक्योरिटी लेते थे उसके, साहब रोहित है, मैं सेंटर नहीं पाऊंगा, हाल टिकट में वो है, अच्छा लो। लेकिन ये कहा, ये तरगीब दी कि मेरी तनख्वाह ज़्यादा मेरी बुआ जो खाना उनकी है, उनको तो मिलते हैं, या जो कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने कितनों को पढ़ाया, कितनों आगे बढ़ाया, वक़ूफ़ नहीं किया। क्या जाहिर मत करना। इसीलिए हदिया तोहफा इख्फा किया गया, मोहदी अलैह का जिसको दिया गया हो वो तो इजहार कर दे, भाई फलां मुझे तोहफा दिया था, वो नहीं कहेंगे कि मैंने उनको तोहफा दिया, मैंने उनको हदिया दिया, ये इजहार हो गया। हाँ, काफ़ी बात होगी, लेकिन तभी तो मुझे बहुत मलाल हुआ उसका कि जो चीज़ हम रोज़ाना तब्लीग करते हैं वो है अपने क़ल्ब की निगरानी, अपने अखलाक की निगरानी और ज़बान की निगरानी। क्यों फरमाया आपने जुर्म सगीर जुर्म कबीर, छोटा सा जिस्म है ज़बान 2 अंगुल की, और जुर्म कबीर जहन्नम में ले जाना। ऐसे बातें क्यों करो, ये अल्लाह ताला खुद फरमा, ऐ ईमानों ऐसी बात मत करो, अपने अमाल गलत मत करो। मालिक ने तुम्हें दिल में डाला, उन्होंने दिल में डाला, तुमने उनकी मदद कर दी, बस होगी, मदद होगी। इजहार करोगे, माने उनका ये कि ताना हो गया, और ताना देना हराम है, एहसान जताना हराम है, इसीलिए कोई एहसान नहीं किया। ज़कात की रकम हज़रात कभी नहीं कहा या लिखा कि जज़ाकल्लाह, क्या उन्होंने पर एहसान किया है, ये सरकारी ख़जाने जमा किया है। अब क्या मैं कहूँगा, दिया तो है, कोई दुआ तो होना चाहिए, बारकल्लाह तक़ब्बल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दीजिए इनको और कबूल फरमा दीजिए, ये मेरे शेख ने फरमाया। तोहफा हाथी हम तो कहते हैं जज़ाकल्लाह, चाहे कोई 2 पैसे दे, 2 रुपये, जितने भी कोई चीज़ है जज़ाकल्लाह कहेंगे उसको। लेकिन सदका व खैरात या वो जो ज़कात की रकम पे कभी जज़ाकल्लाह नहीं कहेंगे, ये तो सरकारी माल है, तुमने एहसान मुझसे थोड़ी किया है। ये दुआ है बारकल्लाह तक़ब्बल्लाह, हर चीज़ में हो। तो ये जब तुम तवज्जो करोगे अपनी इस्लाह की, और इस्लाह कोई हद नहीं है। नबी जैसा शख्स मासूम आखिरी वक्त में मुतफक्किर रहते थे, आखिरत से अक्सर वक्त आपका गमगीन गुजरता था, आखिरत की फिक्र में, वो तो मासूम थे। क्या मामला पेश आने वाला है, हम उम्मती उनके हैं, सबक नहीं लेते, झुठाई करते हैं, हाँ वो भी करते हैं। उनकी तो ये शान, लड़ते थे, कांपते थे, रोते थे, हिचकी बन जाती थी, वो तो मासूम कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ये सबक हमको दिया, तुम भी ऐसा करो। इसीलिए आपने जो फरमाया अपनी खताओं को रोया करो, क्या प्यारी नसीहत है, और अब कभी फिर नहीं निकालोगे। किसी ने कोई काम कर दिया जज़ाकल्लाह, नहीं किया इनके मुक़द्दर में नहीं था, उनके अख्तियार में है ही नहीं। लाख तुम जोर लगा दो एड़ी चोटी का, अगर नहीं है तो ही होगा, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला। एक वाक़या याद आया,
ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے ایک بزرگ کے خادم کو دروغ نے چانٹا مار دیا، کوتوال تھا بہت، انہوں نے فوراً خط لکھا ان کو، میں پہلے اللہ سے رجوع کرتا ہوں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک معصوم کو ان پر ظلم کیا، اگر تم نے اس کو سزا نہیں دی تو تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، اگر تم نے معاف کر دیا تو معافی تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ان کے اختیار میں تھے معمولی آدمی، حکومت اختیار میں تھی، بادشاہ ڈر گیا اور معطل کر دیا، ہٹا دیا اس کو۔ آج ہم لوگ شہر دیتے ہیں پولیس والوں کو، گورنمنٹ شہر دے رہی ہے، افسوس کی بات، یہ شہر دینا سب ظالم شمار ہوں گے اور بہت سنگین سزائیں ان کی۔ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ تمہیں عمدہ جزا ملے گی تم کو، لیکن یہ نہیں کہ عطابی کر کے حاکم سے گفتگو کرو اس انداز سے کہ دیکھو یہ فلاں ہم مصیبت میں ہے، ایسی سی بات ہے، میں نے آپ حاکم ہیں اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہ ہم ایسا کرتے ویسا تو دھمکی دے دی تم نے، ٹکر لی حاکم سے، ابھی وہ ہوتے موجود ہے، ایسے ایسے حاکم دیکھا میں نے بہت سے، پھر ان کو ایسے زیر سزا ملی ان کو، انہیں میں سے بھٹو تھے، اناتی کاروبار تھا ان کو، عبرت ناک سزا ملی، اناتی ان کے اندر۔ یہاں کے جو پرائم منسٹر خاتون تھی ان کو بھی عبرت ناک سزا ملی، شیخ نے بددعا کی تھی، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، ان دونوں کو عبرت ناک سزا دیجیے، اور دونوں کی سزا ہوئی عبرت ناک۔ تو آج ہمارے اندر چونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا، دین کو نہیں سمجھا، دین پہ نہیں چلے، زبان کا ہی حفاظت کی، اعضاء کی نہیں حفاظت کی، اس لیے ہو رہا ہے۔ تحمل اور تحمل دو چیزیں ہیں، برداشت کرو، سوچو، جو تکرار ہوتی گھر میں، بیوی میں، شوہر میں، تحمل کرو، تم بہرے بن جاؤ، وہ کچھ کہے تو بہرے بن گئے، یہ تھوڑی کہ اسے کچھ زیادہ سے ایک جھاپڑ لگا دیا اس کو، وہ تمہارا تحت ہے۔ اصلاح نفس جب ہو جاتی ہے پھر وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اب ایسا نہیں کروں گا۔ کئی خاتون باتیں مطلب ہے کہ میرے شوہر مجھے پٹائی کرتے ہیں، معصوم ہاتھ اٹھاتے تم، وہ تم پہ ہاتھ اٹھائے گی وہاں پر، اسی لیے وہاں کی پیشی سے ضرور مرضی تیری نظر پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر اگر ہے نہ مگر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھو، ہم کو انہیں کے پاس جانا ہے، اسی اللہ تعالیٰ خود کروں، آؤ میرے پاس، شیطان کے آؤ میرے پاس، جانتا ہے شیطان کہ ہم کو بڑی عبرتناک سزا ملے گی، لیکن جو مہر مانگ لی بغاوت کی سزا جو ہے معاف ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک کے مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان کی ضروریت ٹھیک ہے تم کر لو، تم دنیا کما لو، تم دنیا مانگو دنیا دے دیں گے، منہ کا تم ایسا مت کرنا، تمہارے لیے آخرت ہے، دنیا کماؤ اتنی ہی جو گزر بسر ہو جائے، کتنے فلیٹ بن رہے ہیں آج کل، آئے دن مقدمازی ہوتی ہے، ادھر فلیٹ تیار، دونوں بھائیوں میں رسافی شروع ہو گئی، فلیٹ وہیں پر ہے، مقدمازی شروع ہو گئی، یہ میرے زمین تھی، باپ نے میرے نام لکھی تھی، انہوں نے بلڈنگ بنا لی، پورا راج کر لیا۔ یہ سوچو کہ ہم نے مکان، جب میری آنکھ بند ہو کون دیکھے گا اس کو؟ اسی کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکان نہیں بنایا، ایک کمرہ جو آپ ہے آرام فرمان ہے، چند غرفے تھے چھوٹے چھوٹے ازواج مطہرات کے،
وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے، اس کے آس پاس سے آپ کے وہاں پر جبکہ بادشاہ وقت ہے. اس کے بعد دور خلافت آیا، سارے بڑے بڑے عہدے پر تھے، کسی محل نہیں بنایا، کیونکہ اس لیے کہ آخرت پہ چلتا تھی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ تو عارضی مکان ہے تھوڑی دیر. ہاں دعا مانگی آپ نے، اللہم ووسل فی داری، میرے مکان وسیع بنا دیجیے، اس لیے کہ یہاں پر لوگ جو آئیں گے آرام سے رہیں. بڑا مکان بناؤ اس نیت سے لوگ راحت ملے گی، یہ نہیں کہ تعیش ہو جائے گا. میوزک ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں، رنڈی آ رہی ہے. پہلے نو یہی ہوتا تھا، تو تمام پوری قوم کے اندر اسی لیے ازماری ہے. بیت کو اتنا اعلیٰ درجہ نسخہ ہے بات کا کہ اس کی فیصلہ جب ہوگی گمراہی سمجھ گیا. اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائے بیت ہونے کی، یہ انہیں فضل ہے، آج خود کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ کا کرم ہے، آپ نے مجھے فلاں بزرگ سے تعلق قائم کرا دیا. اور بزرگ بشر ہے، فرشتہ نہیں ہے. کوئی خطا ہو جاتی ہے اس کو ڈھونڈنا پیٹو گے تم، وہ توبہ بھی کر لیں گے. تو یہ ہماری زبانیں ذکر سے جو ہے خالی ہیں اور زبان درازی میں آگے ہیں، ظاہر کلام میں آگے ہیں. ان کی شکایت ان کی شکایت. اسی لیے آپ نے فرمایا جس نے سکوت اختیار کیا کامیاب ہو گیا. سکوت کرو گے، خاموش رہو گے، کامیاب. ایک چپ میں 1000 بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ وعدہ فرماتی تھی، ایک چپ میں 1000 بلائیں ٹل جاتی ہیں. اسی کا نام تحمل ہے. اسے کچھ کہا تو اس میں آ کے ایک دم گالی دینا شروع کر دی. ابھی کیا کہا، ابھی ادھر آ، یہ تیش میں آ گیا. اس تیش میں رہتے خانقاہ والے بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ یعقوب صاحب مجدد نورہ مرکز بھوپال میں. تو وہ وہاں تھے، ان کا مہمان ہوئے وہاں شاہ عبدالشکور صاحب لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ. ایک خاص صاحب وہاں تھے، بہت برا بھلا کرنا شروع کر دیا. بلا ہوتا والے لوگ ہوتے کہ ان کو پٹھان آدمی سے ان کو جلال آ گیا اور ایک دم سے وہ تو حضرت سے وہ حضرت سمجھا خاموش ہو رہا. اس کے بعد جب وہ تو کہیں چلا گیا، بہت کچھ ہو رہا ہے، کہا مولانا اگر میرے میں تحمل نہیں ہوگا تو میں خانقاہ چھوڑ دوں گا. بہت کچھ کہا اس نے، تحمل کیا انہوں نے. یہ جملہ تھا، اگر مجھے تحمل نہیں میں خانقاہ چھوڑ دوں گا. یہ ہے بیت. گھر میں اولاد سے کوئی بات پہنچے اللہ سے رجوع کرو. میری بات پہنچے اللہ، عزیزار، رشتہ دار، محلے والے، اللہ آپ ہی کے سر سے آپ کی ذات بچانے والی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، کانٹے بچھاتی تھی. خود یوم جمیل جو تھی ان کی ابو لہب کی، وہ کاٹ کرتی تھی. یاد اس کہانی یہ صبر، یہ تلقین کی امت کو تم بھی ایسا کرو. اسلام کی یہی خوبی ہے، تحمل اور تعامل. سوچو پہلے، آج ہمارے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے. حلال کی خاصیت یہ ہے وہ اس کے مطابق کے رغبت دلائے گا. چند لقمے حلال کے ہوتے ہیں، بہت نور ہوتا ہے اس کے اندر، اور وافر کھانا ہوتا ہے وہ مشرکین کے ہاں، لیکن برکت بھی نہیں ہوتی. وہی ان کے مزاج میں خوب بھرا ہوا ہے، سحری ہوتی نہیں، بہت کھاتے ہیں لوگ. اسی لیے آپ نے فرمایا مومن ایک آدھ میں کھانا کھاتا ہے، کافر 7 آدھ میں کھانا کھاتا ہے، اس کو سحری نہیں ہوتی. بسم اللہ کی برکت سے اسکوت اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دیتے ہیں. کیا پانی کیا کھانا. تو جو نظام اللہ نے بنایا ہے
یہ جو چل رہا آج کل کورونا وائرس کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ایسے ڈاکٹر طبیب کے علامات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، وائرس ہوتا ہے، یہ وہ فضا میں بہت چیزیں، اس کا ہم اس پہ نہیں جائیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تدبیر کرو، تدبیر کرو، کوئی حق نہیں، لیکن تدبیر کو بھی مؤثر مت سمجھو. جو چیز قسمت میں ہے وہ لگ کے رہے گی، نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے. ایک لالا جی تھے، ان کا جوان بیٹا پلیگ میں انتقال ہو گیا. ان کو اتنا کہ میں بھی مر جاؤں، اس کی بستر میں کھانا، اسی بستر لیٹنا، مری نہیں وہ. کہ مجھے موت آ جائے میں ان سے لگ جاؤں. تو یہاں آج کل ہمارے یہاں قوم کے اندر بے حسی کا مادہ ہو گیا، قوم کے اندر بے حیائی کا مادہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے مالک کو بھلا دیا. مالک کو یاد کرو گے کامیاب رہو گے. یہ یاد تازہ کراتی ہے خانقاہ میں. اللہ والوں کے یہ اس کا ورد ہوتا ہے کہ دیکھو ہر اعضا اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرو، غلط استعمال مت کرو. شعر ہی بتاتا ہے، آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، میرے صنائع کو دیکھو کیا کیا چیزیں میں بنائی ہیں. جس آنکھوں کی زیارت کی وہ کیسے دیکھے گا؟ شیطان دکھاتا ہے، خواتین خاص طور سے یہ سے. اسی لیے آپ نے فرمایا حفاظت الشیطان، یہ عورتیں جو ہے لڑکیاں، یہ شیطان رسی ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں. کیا جوان کیا بوڑھا، یہ فطرت اللہ نے، نفس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن نفس کو تم تابع بنا لو، کیسے بنے گا؟ شریعت پر. شریعت کے لگام لگا دو. گھوڑے کو لگام کیوں لگائی جاتی ہے؟ گھوڑا بہکنے نہ پائے. بغیر لگام کے تم سوال کر ہی نہیں سکتے، ان کو گرا دے گا. وہ لگام لگاتے ہیں اس کو، جیسا چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، سواری نہیں کرتے. تو یہ چیزیں آج امت کے اندر کمی اس بات کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اس کی تاکید کرتا ہوں، تلاوت معمول بنا لو. حروف جو ہے اس میں انوارات ہوتے ہیں. آنکھوں نے زیارت کی، نور اندر گیا، تاثر رغبت ہو جائے گی. زبان نے تلاوت کی، نور اندر گیا، تاثر رغبت ہوگی. کانوں نے سماعت کی، نور اندر گیا، اس طرح اسے روح کو جو ہے رہبری مل جائے گی، تاثر رغبت ہوگی. اسی لیے زبان ذاکر، دل شاکر. گھر کا معاملہ ایسا رکھو شیر شکر ہو گئی. اب دیکھو دن دن جو ہے چھوٹا ہو رہا ہے. آج چھوٹے ایسی اپرادھ کمی ہو رہی ہے. اسی لیے مجلس کے وقت جو ہے فوراً متصل کرتے ہیں. 5:30 جماعت ہوتی ہے، فوراً سے شروع کرتا کہ جلدی ختم کرتے ہیں. تو پھر جو ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر مادہ جو ہے نافرمانی کا آ گیا. اسے توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب تک کافر مشرک توبہ کر لیا، آخری وقت میں معاف کر دیا. پوری زندگی کو پھر گزاری، آخر میں کرنا پڑ لیا. جاؤ معاف، سب معاف. یہ بھی دعا تو کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ نے ایمان دیا محروم نہ کیجیے گا، کلمہ دیا محروم نہ کیجیے گا، اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یہ ہے کونوا مع الصادقین. اللہ والوں کا جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے. تو یہ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے گناہ ہو گئے ان پہ استغفار کرو، آئندہ کے عزم کرو، اپنے آپ کو کسی اللہ سے سپرد کرو اصلاح کی نیت سے. مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے، مجھے اپنی روح کی صحت بنانی ہے. جس کے لیے کتنے ڈاکٹر پاس جاتے ہیں. آج ایک صاحب پرنسپل صاحب آئے تھے،
कि साहब मैं लोग कहते हैं बहुत दुबले हो रहे हो, हमने समझाया हमने कहा ये उम्र होती है, अब उम्र रिटायरमेंट काफ़ी दिन हो गए, अब तुम चौकी फरवा बन जाओ, ये कैसे मुमकिन। तुमने कहा मिजान कहा उनसे, मुझसे को आपकी आंखों में फतूर आ गया है, मोटी सी बारी नजर आती है, अपना इलाज करो, चश्मा लगाओ। मिजाज के तौर पर उन्हें तसल्ली हो गई। तो तिलावत करो, अल्लाह का नाम लो और गुनाह से बचो। ये है आखिरी अमल है कलमे तैयबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तस्बीह, इससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, अल्लाह मोहब्बत घटे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عليه وسلم. ایک اعلان ہے، ایک ہمارے خاص احباب میں سے تھے ڈاکٹر انیس صاحب، ان کی ولادت ہو گئی، ان کے لیے دعائیں مختص کرنا. ڈاکٹر انیس ولادت ہو گئی تو 3 بار پورا شیر پڑھ کے پہلے عیسیٰ صاحب کا دو.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.